السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رزق میں برکت کیوں نہیں پڑتی۔ پیسے میں برکت نہیں، رزق میں کمی اور تنگ دستی کا سامنا ہے۔ تنخواہ لیتے ہی ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں، آمدنی جتنی بھی بڑھائیں کمائی سے پوری نہیں پڑتی، بے برکتی بہت ہے، تنگ دستی اور فاقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، غربت اور افلاس کا راج ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہم ہر وقت گھر سے سنتے ہیں۔ ہر گھر سے اسی طرح سے ملتے جلتے گفتگو کے الفاظ ایک دوسرے سے کہے جاتے ہیں۔ ایک فرد جو محنت مزدوری سے دن رات کام کاج کر کے حلال روزی گھر لاتا ہے یا مہینہ بھر دفتر میں ایمانداری سے دل لگا کے نوکری کرتا ہے، آؤ سوچیں کہ ایسے شخص، ایسے فرد کے گھر حلال کمائی آنے کے باوجود کیوں رزق میں کمی اور تنگ دستی ہے۔ آؤ سوچیں کہ اس غربت اور بے برکتی کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا جو آمدنی آتی ہے اس کا کوئی اعداد و شمار ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کمائی کہاں کہاں خرچ کی گئی، یا صرف الزام تراشی پہ زور ہے کہ شوہر کہتا ہے بیوی کھا گئی اور بیوی کہتی ہے کہ شوہر نے اجاڑ دیے پیسے، یا دونوں ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری تنخواہ کس کنویں میں جا گرتی ہے۔ پھر ہم دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں خریدی ہیں، کیا واقعی اشد ضروری چیزیں جو ہم نے اس ماہ کی تنخواہ سے خریدی ہیں، یا لوگوں کو دکھانے اور اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے محنت کی کمائی کو برباد کیا ہے۔ پھر تیسری چیز سب سے غور و فکر کرنے کے قابل، جس پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمائی میں سے بچوں پر تو بہت خرچ کیے، مگر بیوی کو جو آپ کی ذمہ داری ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی آپ کے مال میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بیوی بظاہر خاموش رہتی اور صبر کرتی ہے، مگر جب آپ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ ادا کر چکے ہوتے ہیں، مگر پھر اس کی مخلوق جو آپ کی بیوی کی صورت میں آپ کے زیر کفالت بھی ہے، اس کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ تم کو روٹی کھانی ہوتی ہے، وہ مل ہی رہی ہے، تم گھر میں رہ رہی ہو اور تم کو کیا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں آپ پر کبھی اللہ تعالیٰ کے رحم کی نظر اور رزق میں کشائش نصیب نہیں ہو سکتی۔ لمبے لمبے چلے اور دعائیں پڑھنے پر سارا زور لگا کر دیکھ لیں، چھپڑ پاڑ کر پیسوں کی بارش ہوگی اور نہ ہی کھڑکیاں اور دروازے نوٹوں سے بھر جائیں گے، کیونکہ یہ سب وظائف اور تسبیحات بے اثر ثابت ہوں گے۔ ایسے حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہی کامیابی کا گر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور مہر کے لیے شوہر کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور اس کے مال میں سے بیویوں کا حصہ جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ نسخہ خوش بخت شوہروں کا آزمایا ہوا ہے کہ اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے خدا تعالیٰ کا حصہ سب سے پہلے ادا کرنے کے بعد باقاعدگی سے بیوی کا حصہ جو باہمی رضامندی سے طے کر کے بطور جیب خرچ مقرر کریں اور دے کر بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے پناہ رزق دے گا اور آپ اپنی غربت کو بھول جائیں گے۔